السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توقع ہے کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ آج کا موضوع اور عنوان ہے ایک نکاح پہ بیان ہوگا اور حقوق نسواں اور عورتوں کے حقوق۔ قرآن کریم میں آیا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اگر تمہیں خوف ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو بہتر یہی ہے ایک کی خبر دیتا ہے قرآن۔ اب لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 کی اجازت تھی، خود جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 11 نکاح کیا، تو بڑا اس پہ یہ ہوا۔ تو اس پہ بہت اچھا بیان کیا ہے مولانا طارق جمیل صاحب نے کہ اس زمانے میں جب کہ اجازت تھی کہ نکاح 4 کی جائے، تو اس زمانے میں چونکہ دعوت و تبلیغ کے لیے مسلمان بہت کم تھے، بہت کم تعداد میں تھے، تو عام اجازت ہوئی نکاح کرنے کی۔ چنانچہ مکے سے جو مسلمان مہاجر بن کے مدینے گئے تو مہاجر نے انصار سے نکاح کیا اور انصار نے مہاجر سے نکاح کیا۔ تو ضرورت تھی نفری کی، چاہے دین کے دعوت کو عام کیا جائے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کی بہت کمی تھی، اس وجہ سے اجازت دی گئی۔ پھر قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی کہ بہتر یہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو بہتر یہی ہے ایک ہی کی خبر دیتا ہے قرآن۔ اب رہی یہ بات کہ اب جو اس وقت موجودہ جو نکاح ہو رہا ہے، خاص کر کے ہمارے عرب بھائیوں کے یہاں، تو 1 سے لے کے 4 تک، اور ایک کو چھوڑا دوسرے سے کیا، دوسرے کو چھوڑا تیسرے سے کیا، تو حدیث میں آیا ہے کہ یہ بتلا دوں کہ حلال چیز میں سب سے مکروہ ناپسندیدہ چیز جو ہے اسلام میں وہ طلاق ہے، اس کو اچھا نہیں کہا گیا ہے۔ اور خلافت راشدہ میں اگر کسی نے طلاق دے دیا اور 3 ایک ساتھ دے دیا تو اس کی پٹائی ہو جاتی تھی، سبب پوچھا جاتا تھا کیوں دیا۔ تو یہ دماغ سے نکال دیا جائے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو 4 کی اجازت دی گئی تھی اور آپ نے خود 4 سے زیادہ نکاح کیا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت امت مسلمہ میں آدمیوں کی بڑی شدید ضرورت تھی، تو اس وجہ سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے۔ اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت ایک ہی کا اگر لوگ نکاح کر لیں اور ایک ہی سے اچھی زندگی گزار لیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ اسلام میں سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے کہ بہت ساری ہماری خواتین کہتی ہیں کہ مردوں کو تو 70 حوریں ملیں گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جتنی بھی حوریں مردوں کے حق میں آئیں گی یا جو ان کو عطا کی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان سب کی وہ سردار ہوں گی، نگہبان ہوں گی، اور سب ان کے انڈر میں ہوں گے۔ تو کتنا بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیجئے، فوج کی ایک بہت بڑی کثیر تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے، کمانڈر ایک ہوتا ہے، اور وہ کمانڈر جو ہے وہ لاکھوں میں رول کرتا ہے۔ تو کمانڈر کی کتنی اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو اسی طرح سے جتنی بھی کثیر تعداد میں مردوں کو اس کے اعمال کے حساب سے جنت کی حوریں مل جائیں، لیکن اس کی انچارج جو ہوں گی وہ یہ پاک بیویاں ہوں گی جو ہمیشہ ساتھ میں رہیں گی، اور یہ ساری حوریں جو ہوں گی، حور و غلمان، سب ان کے انڈر میں ہوں گی۔ تو یہ کتنا بڑا حق ہے۔ تو اس طرح کی باتیں پہلے اس کے نکات کو سمجھ لیا کریں کہ آخر ایسا کیوں کہا گیا ہے۔
اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنی اجازت کیوں دی گئی؟ اور اس کے بعد پھر قرآن میں نازل یہ ہوا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، واحدۃ بالکل ایک ہی کی خبر دیتا ہے قرآن۔ یہ بڑے سمجھنے کی بات ہے۔ اور آپ کو یہ بتلا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک جتنے بھی مخلوق پیدا کیے ہیں اس کے اعضاء اور قوا کے اعتبار سے اس کو ذمہ داری دی ہے۔ جیسے گھوڑا جو ہے وہ دوڑنے کے کام میں آتا ہے، ہاتھی ہے وزن اٹھانے کے کام میں آتا ہے، اونٹ بھی جو ہے وزن اٹھاتا ہے، گھوڑا جو ہے وہ دوڑتا ہے، ہر ایک کو گدھا جو ہے وہ سامان اٹھاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں آپ کو یہ بتلا دوں، جسے قرآن میں الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پہ قائم کیا گیا، یعنی ایک بنیاد بنائی گئی۔ قائم کا مطلب ایک بنیاد بنائی گئی۔ یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ خادم ہے، بالکل نہیں، قطعی نہیں، اس سے مراد یہ ہے۔ حدیث میں یہ آیا ہے کہ اگر عورتیں یہ کہہ دیں کہ ہم تمہارے بچے کو دودھ نہیں پلائیں گے تو دودھ کا انتظام کرنا اس کے شوہر کا کام ہے۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ ہم کھانا نہیں بنائیں گے تو یہ اس کا انتظام ہے کہ وہ انتظام کرے۔ یہ ہمارے یہاں جو ہے یہ اجارہ داری ہے کہ ہم یا عورتوں کو خادم بنا کے رکھتے ہیں، اس کے برابر کے حقوق ہیں۔ اور ایک طرف یہ بھی کہا گیا ہے کہ جن عورتوں سے ان کے شوہر ناراض ہوتے ہیں ان کی نماز نہیں قبول ہوتی ہے۔ اگر سجدے کا حکم ہوتا تو عورتوں سے کہا جاتا ہے کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن سجدہ تو صرف اللہ کو جائز ہے، تو ایک طرف سے یہ بھی حکم ہے۔ تو دراصل بات یہ ہے، آپ کو بتلا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اگر کوئی حکم صادر ہوتا ہے تو اس میں بڑی حکمت ہوتی ہے اور بڑے بڑے اس میں راز ہیں، اور یہ ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ہم علماء کی صحبت میں بیٹھیں اور ان سے مستفیض ہوں اور اس کی اندرونی راز کو ہم سمجھیں۔ یہ جو ہی ادھر ادھر کی دو باتیں ادھر سے سن لی ادھر سے سن لی، یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو آج کی اس عنوان میں یہ بتایا گیا، آج کی تقریر میں مخاطب کیا گیا کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ عورتیں جو ہوں گی بھلے ان کو لاکھوں میں حوریں مل جائیں، لیکن اس کی ہیڈ جو ہوں گی وہ عورتیں ہوں گی، وہاں سردار ہوں گی، اور ایک متصل وہاں بھی جو ہے آپس میں توتے میں ہو جائے گی۔ وہاں جنت کی حوریں کہیں گی کہ ہم تم سے زیادہ جمیل ہیں، خوبصورت ہیں، تم میں وہ خوبصورتی نہیں ہے، تو یہ جواب دیں گے کہ میرا مقام بہت اونچا ہے، ہم نے بچوں کو پالا، ہم نے روزے رکھے، ہم بھوکے رہے، ہم نے کافی تگودو کی جنت کے لیے، اور اپنے شوہروں کی ہم نے بڑی خدمت کی، تو ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ تو وہاں بھی جو ہے یہاں کی جو بیچاری بیویاں ہوں گی، یہ وہاں بھی ان حوروں، وہ حوریں جنت کی حوریں ان سے جیت نہیں پائیں گے۔ ہر اعتبار سے یہاں کی عورتوں کا مقام، جو یہاں کی بیویاں ہوں گی، ان کا مقام بہت اونچا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔